السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے چھٹیاں ان کا مطلب یہ ہے کہ طلبا کو، اساتذہ کو چھٹیاں نہیں ہے، طلبا کو۔ اساتذہ کا کام بدل جائے گا۔ میں آپ کو کیوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ 10 شوال کو عصر کی نماز تک مرکز آ جایا کریں، آ کر اپنے کام میں لگتے، مرکز کو صاف کرنا، کتابوں کو ترتیب دینا، طلبا کی بستروں کی جگہ بنانا، طلبا کے لیے بیٹھ کے غور کرنا، طلبا کے ساتھ رغبت سے کام کرنا، یہاں بیٹھ کر اپنے واٹس ایپ کے ذریعے پورے ملک میں طلبا سے رابطے رکھنا، پھر طلبا متوجہ ہو، پھر لوگوں کا رجوع ہوگا، لوگوں کے قلوب اس کی طرف آئیں گے۔ یہ بات میں نے آپ سے کئی بار گزارش کی ہے کہ میں بسا اوقات طواف کا پورا چکر ایک ہی دعا میں لگا دیتا کہ اے اللہ، پوری دنیا کے اہل علم، اہل ذکر، اہل خیر، طالبین حق کے قلوب کو متوجہ کرنا۔ یہ تب ہوگا جب میں خود متوجہ ہوں۔ ابھی آپ رات اجلاس میں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں بیٹھوں۔ آپ اجلاس میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے نہیں کہا کہ ہم نے استاد جی سے بات کرنی، میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ میں نے اساتذہ سے بات کرنی ہے، تو بات کرنے کا بھی میں نے کہا ہے، بیٹھا بھی میں بھی ہوں، تو آپ بیٹھیں۔ اگر میں نہ کہتا مفتی اساتذہ سے کو میں نے بات کرنی ہے تو 4 دن بات نہیں ہونی تھی، میں نہ بیٹھتا تھا بھی بات نہیں ہونی تھی۔ تو جس طرح میں نے کہا ہے اور میں متوجہ ہوں تو آپ بات کر رہے ہیں، بیٹھے۔ اسی طرح آپ میں سے ہر استاد متفکر ہوگا تو بات ہوگی۔ ابھی آپ کا اجلاس شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے میں نے ہندوستان کا اجلاس ختم کیا اور تقریباً کوئی 27-28 مقامات سے علماء تھے۔ کیوں؟ مجھے فکر ہے کہ میں ہندوستان پورے میں اپنے اس کام کو کیسے پھیلاؤں۔ میں بندے چن رہا ہوں، بندے ڈھونڈ رہا ہوں، ذہن سازی کر رہا ہوں، نام لے کے بات کرتا ہوں، متوجہ کرتا ہوں۔ اور ابھی میں نے مولانا ارشد صاحب سے کہا رات کو 9 بجے اپنے ملک کا اجلاس بلا لیں، چھوٹے چھوٹے مدارس کا، میں ان سے بات کروں کہ میں کیوں میں کرتا رہوں گا تو لوگ جڑتے رہیں گے۔ اگر میں نہ کہتا تو مولانا ارشد صاحب نے اجلاس نہیں بلانا کہ 16 کو لوگ سبق میں شریک ہو جائیں، بات ختم ہو جانی۔ تو یہ متوجہ کیسے ہوں گے، یہ جڑیں گے کیسے؟ تو ان باتوں کو سمجھیں۔ اور ان سے پہلے صبح میں نے ہندوستان کے کئی لوگ ہیں، علماء غیر علماء، اور ان کو میں نے ناشتہ کرایا، گھنٹہ ان سے بات کی، کیوں اصلاح سے تعلق قائم کیا، پوری ترغیبیں دی۔ آپ اندازہ کریں کہ آنے والوں میں سے کتنے بڑے لوگ ہوں گے کہ بعضوں نے مجھے 5 ریال ہدیے دیے، بعضوں نے 10 ریال دیے، تو ان کی کتنی بڑی شخصیت ہوگی، کام ہوگا نا۔ تو میں صبح سے لگا ہوں کوئی کام کرنا، تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کام ایسے ہو یا جن کے گھر میں میں ٹھہرا ہوں، میرا گھر تو نہیں ہے، تو میں نے کچھ دن رکنا ہے۔ میں کل تولیہ، صابن، شیمپو، نہانے کے لیے نیچے پھول، رات چھوٹا سا پنکھا، چھوٹی سی فریج، یہ سارا سامان لے کر آئے۔ میرے مرید ہیں، میرے شاگرد ہیں، سامان میں لا۔ تو دنیا میں آپ ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ استاد کسی شاگرد کے چند دن ٹھہرے ہو رہے، اپنا انتظام خود کر، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ گھر میں سامان لکھتے ہیں، میں بازار سے لاتا ہوں، میری بیوی پکاتی ہے، میرے مہمان کھاتے ہیں۔ آپ روزانہ تصویریں دیکھتے ہیں، مکہ مکرمہ فلاں ملا ہے، فلاں ملا ہے، فلاں ملا ہے۔ میں سامان بازار سے نہ لاؤں، میرا میزبان کتنا خرچ کرے گا؟ میری بیوی نہ پکائے، ان کی بیوی کتنے دن پکائے گی؟ میں لوگوں کو وقت نہ دوں، لوگ کیوں مجھے ملیں گے؟ کام ختم ہو جائے گا۔ پرسوں ہمارے ایک طالب علم میں یہی ہوتے ہیں، تم نے ساجی فلاں حضرت تشریف لائے، میں نے کہا بھی اگر وہ میرے پاس آ جائے تو ان کو سہولت ہوگی، الگ جگہ ہے، کھائیں گے، بیٹھیں گے، میں ان کی حیثیت کے مطابق کھانا بنا لوں گا، محنت کرے، میں افسر جی پتہ کرتا ہوں۔
تو میں نے رات 9 بجے فون کیا، میں نے کہا یار ابھی تک آپ نے بتایا نہیں، گھر والے پوچھ رہے کھانے کا کیا کرنا۔ میں جو آیا دن کو 10-11 بجے آئے، عمرہ کیا، ذرا پاؤں کے ٹھیک نہیں ہے تو آرام فرما رہے، رات 9 بج گئی۔ اب وہ کمرہ کھولیں گے تو ساجی میں بات، تو میں نے کہا رات تک ساجی نہیں ہوگا، بیٹا بھی ساتھ ہے پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے پتا ہے کام کیسے ہوگا ان کا، کیوں؟ ان کو جماعتیں ملی ہیں، لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، اتنے بندے چاہیے جس سے کام چلتا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اتنا سا کام چاہتے ہیں کہ طلبہ آتے رہیں اور ہم سبق پڑھاتے رہیں، طلبہ پڑھتے رہیں، وہ چلتا رہے، اس کے لیے کوئی مدارس پہلے بھی بہت ہے، ایک اور مرکز بن گیا تو کیا ہم نے کیا کی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ اگر رات کو قبل از وقت بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 شوال کو آ جائیں، مغرب کے بعد ابوابین پڑھیں، لمبی دعا کریں اپنے لیے، مرکز کے لیے، پورے عالم کے لیے، پھر صفائی کریں، کام کریں، بیٹھ کے غور کریں، کہاں جا آپ کے شاگرد ہیں، جہاں جہاں تعلق کے بعد رابطے کریں، تاکہ آپ کے شاگرد کھینچے آئیں کہ استاد جی پہنچ گیا، میں نے جان کھینچے آئیں، پھر وہاں ان کو رات کو وصول کریں، کھانا کھلائیں، ان کو محبت دیں، پیار دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا گھروں میں سوئے پڑے ہیں، کمروں میں سوئے پڑے ہیں، طالب علم آ رہا ہے، طلبہ ان کو سنبھال رہے ہیں، تو ہمارا کیا کام ہے؟ صبح جلدی اٹھیں، کیونکہ صبح سبق نہیں ہے نا، پہلے نماز سے اذان سے آدھا گھنٹہ، اب 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، ہلکی جہری تلاوت قرآن کریم کی ایک بارہ، اطمینان سے تہجد میں کریں، اطمینان سے پھر ذکر کریں، اشراق تک عبادات میں لگے، اشراق کے بعد جیسے آپ بیٹھے سارے اساتذہ اکٹھے بیٹھے، طلبہ سے خدمت نہ لیں، پہلے 15 شوال تک کسی طالب علم کوئی خدمت نہ لیں، اساتذہ آپس میں ترتیب بنائیں، کون کھانا لائے گا، دسترخوان کون اٹھائے گا، برتن کون دھوئے گا، یہ اساتذہ تمام تقسیم کر کے خود طلبہ دیکھیں، یہ اساتذہ کھانا بھی کھا رہے، اپنی کیا کام ہے آپ کا؟ کام تو ہے نہیں۔ اب بھی ہم بیٹھے ہیں، طالب علم برتن دھو رہے ہیں، اب بھی ہم بیٹھے ہیں، طلبہ کھانا لگا رہے ہیں۔ بھائی 1 سال پہلے تخصص کیا تو میں برتن دھو رہا تھا، 1 سال بعد مجھے سبق مل گیا تو میں فراؤن بن گیا، وہی درسگاہ، وہی مدرسہ، وہی جگہ، یہ کیا ہو گیا؟ پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگتے ہیں۔ ہمارا کتنا کام ایسا ہے، مفتی شبیر صاحب ہیں، مفتی عاطف صاحب ہیں، مفتی اکثر صاحب ہیں، مفتی یوسف صاحب ہیں، یہاں رہے ہیں، مولانا کلیم اللہ صاحب ہیں، جلدی واپس آئے ہیں۔ اگر یہ حضرات نہیں کہ کام تھا، آپ آ کر یہ کام میں لگ جائیں گے تو کتنا کام آسان ہو جائے گا۔ مرکز کا استاد ہو، اس کی دلچسپی تصنیفات کے اندر نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے رونے کا مقام۔ ہمارے کچھ کام ایسے تھے جو نہیں ہو رہے، تو میں نے مفتی شبیر صاحب سے کہا جو اساتذہ آ رہے ہیں یا تو فضلہ، ان کو دے دے کام، یہ کام کیا مشکل؟ مثال کے طور پہ ایک کام ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں ہم ایک معلوماتی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے، مشورہ بھی نہیں دے سکتے۔ بھائی تمام اساتذہ بیٹھ جائیں کہ معلومات میں کیا چیزیں آنی چاہیے، آپ چیزیں آنی چاہیے وہ بھی نہیں بتا سکتے، اس کا معنی ہے کہ فکر ہی نہیں۔ ہماری کتاب حج عمرہ چھپی پڑی ہے، تو کبھی آپ کے دماغ میں آیا کہ یار حج عمرہ پر کتنے سوالات موجود ہیں، کہ آپ لوگ اس پر بیٹھ نہیں سکتے کہ استاد جی کی حج عمرہ کتاب ہے، اس میں یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال بھی شامل کرو، بتاؤ کتنا مسئلہ حل ہو جائے؟ کیوں؟ ہم تو مدرس ہیں، تصنیفی کام تو فلاں کا ہے، تو بیٹا یہ 5 دن وہ ہیں کہ ہم 5 کتابیں تیار کر سکتے۔ مجھے کتنے حضرات نے کئی بار تقاضا کیا تو ساری صبح شام کی دعائیں اکٹھی کر دو، میں کہاں سے اکٹھی کروں؟ حامد کے ایک استاد بیٹھ جائے، کوئی بیٹھ کے بھی نہیں سوچ سکتا، اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، کام کی دعا، بازار کی دعا، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ، فہرست بھی نہیں بنا سکتے۔ فہرست بنائیں، کتابیں کھولیں، شاملہ لے لیں، کسی پر بھی بیٹھ جائیں، 2 دن میں کے اندر ایک کتاب تیار ہو، لوگ مانگ رہے ہیں۔ مجھے یہاں کا احساس ہوا کہ ہم حرمین کے فضائل و مثال پر کتاب آنی چاہیے، آپ کیوں نہیں کر سکتے 6 دن میں؟ بابا یہ جو 5 دن بیٹھنا ہے، گپیں، لطیفے، سونا، کیا فائدہ آنے کا؟
تو آپ رات یہ 5 دن میں آ کر سارے کام کرو نا تو بہت کام ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری باتوں کو آپ سنجیدگی سے لیں اور محسوس نہ کرو۔ ہم میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جو کسی بھی کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں، علمی کام کو لامساس کہہ کر وہ چھوڑ دیں، علمی بات کے لیے تیار ہی نہیں، ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا، اس سے پھر نقصان ہوتا ہے۔ عقائد کی تیاری کریں، سارے اساتذہ بیٹھے ایک ایک عقیدے پر کہ ہمارے یہاں کل صبح اجلاس تھا مجلس علمی کا، میں نے ایک دعا پر بات کی، اللہ معینی بالعلم، خواتین کا تھا میں نے اس میں بیان کی، ابھی اس اجلاس سے میں نے اس میں بیان کی، مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے، میں ہر مجلس میں اس کو چلا رہا ہوں، لوگوں کو پتا چلے۔ بیٹا میری باتوں کو سمجھو، میرے درد کو سمجھو، اس رونے کو سمجھو۔ آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں بہت ساری جماعتوں سے تحفظات رکھتا ہوں، لیکن ان کی خوبیوں کو سوچتا ہوں، ان کی خوبیاں دیکھتا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ رائیونڈ چلے جائیں، عید الفطر ہوگی تب بھی زور کے بعد تعلیم ہونی، خدا نے بات، سب بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے، ہفتے کا دن ہوگا فجر کے بعد 6 نمبر ہونے، سب بیٹھیں گے۔ ہمیں کون سی موت آتی ہے اگر ہم بیٹھ کے کسی عقیدے پر بات کر لیا کریں؟ کیا موت آتی ہے؟ ہم نے بیان کب کرنا ہے؟ ہم میں سے کسی کو کوئی بلا لے، اشتہار چھاپ دے، جائیں گے 2 گھنٹے تقریر کر کے آ جائیں گے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اور کسی کے حلق سے نکلے گا بھی نہیں عقیدہ، یا رغبت کے ساتھ بیان کریں۔ بھائی آپ لوگ 4-5 دن بیٹھے ہو، عقائد پہ بیان کرو، ایک استاد تیاری کرے۔ ہمارے پاس 6 دن پڑے ہیں، روزانہ 1-2 گھنٹے کا سبق ہو، کسی ایک استاد کا نام لے۔ یہ تھوڑا ہے کہ یہ جو مفتی شبیر صاحب ہیں یا مولانا کلیم اللہ ہے، مولانا عاطف مفتی اصغر ہیں، کوئی ان کے پاس علم زیادہ ہے، کوئی ان کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہیں، تو میں آپ سب سے زیادہ قابل ہوں، کو میں بہت وسیع المطالعہ ہوں۔ ہم سب ایک جیسے ہیں، جو محنت کرتا ہے وہ آگے نکلتا ہے، جو نہیں کرتا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اساتذہ کرام بیٹھے، ایک استاد ملا بھی آپ فائل کیا کرو، اور یہ جہاں ایک طرح بیٹھو، یہاں بیٹھ کے مسئلہ عصمت انبیاء بیان کرو، اور ایسے بیان کرو جیسے میں عام ان پڑھ طلباء کو بتا دوں، اور باقی تمام رغبت سے سنیں۔ میں یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ہم میں سے وہ استاد جو سب سے چھوٹا شمار ہوتا ہے، جب اس عقیدے پر وہ بات کرے گا تو بعض باتیں ایسی کرے گا کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی، ایک نئی بات کرے گا، میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ اس پہ دلیل بھی سن لو تاکہ آپ صرف عقیدت میں اس بات کو نہ لو۔ وفوق كل ذی علم علیم، وفوق كل ذی علم علیم، قرآن کہتا ہے ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی صرف کا امام ہے، لیکن ایک آدمی صرف کا امام نہیں ہوگا، لیکن صرف کے بارے میں کوئی ایک نقطہ اس کو بھی معلوم ہوگا۔ ایک آدمی تفسیر کے فن کا امام ہے، اور ایک کو ناظر قرآن بھی نہیں آتا، لیکن کوئی ایک نقطہ وہ بھی بیان کر دے گا۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم کے اوپر ایک ذی علم ہوتا ہے، قرآن کہہ رہے۔ تو اگر ہم ان 6 دنوں میں یوں گزاریں تو آپ بتائیں 6 دنوں میں کیسا فائدہ ہو؟ طلبہ 11 شوال سے آنا شروع ہو، یہ جو ہمارے 11 شوال تک کے دن ہیں، اگر یہ ہماری یومیہ ترتیب لگ جائے، بھائی صبح 8 سے لے کر 12 تک پھر چھٹی ہے، ظہر کے بعد 1.5 گھنٹہ پھر چھٹی ہے، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ عقائد پر سبق ہو، اور سبق یہ نہیں کہ بڑے سادہ کا ہوگا، تمام اساتذہ، چھوٹے سے چھوٹا استاد ہو، اسباق تقسیم کر۔ آپ یہ خود فرمائیں، یہ جو ہمارا 11، 12، 13، 14، 15، ان 5 دن میں اگر 4 گھنٹے دوپہر کو، 1.5 گھنٹہ ظہر کے بعد، 1 گھنٹہ عشاء کے بعد،
یا مغرب کے بعد رکھ لیں، شاید تھوڑی سی مؤخر کر لیں، یہ اگر سبق ہو تو دورہ تحقیق المسائل ہے کہ نہیں؟ طلبا کتنے مشغول ہو جائیں گے، یعنی آتے ہی ایک ایسا نورانی ماحول بن جائے گا، طالب علم رات کو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، صبح اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اور اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، سبق بھی پڑھ رہے ہیں، کتنا ماحول بنے۔ آپ چاہیں تو صبح سبق رکھیں، زور کے بعد رکھیں، مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں، طلبا قریب آ جائیں، طلبا قریب کرو، اب ایک استاد بیان شروع کرے، یہ بیان میں لن ترانیاں نہ مارے، یہ بیان میں نکتے بازیاں نہ بیان کریں، یہ بیان میں فقیہ امت بننے کی کوشش نہ کریں، اس بیان میں سادی سادی باتیں کریں، طلبا سے سادی سادی، پیار کی بات، محبت کی بات، لطیفہ سنا دیا، خوش کر دیا، طلبا کو مانوس کریں، سادی سادی باتیں کریں، کتاب کا مطالعہ کیسے کرنا ہے، اور میرے واقعات سنائیں زیادہ سے زیادہ، استاد جی پڑھتے ایسے تھے، طالب علمی ایسے کاٹی تھی، غربت ایسے تھی، جیل ایسے کاٹی، مار ایسی کاٹی، یہ درمیان میں واقعات سنائیں۔ پھر جب میں 16 شوال سبق افتتاح کروں گا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ طلبا کس عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ان کا پورا سال کتنا اچھا گزرے۔ بیٹا کچھ دماغ لڑاؤ، کچھ دماغ لڑاؤ، کچھ دماغ، اللہ کا واسطہ کچھ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ شروع کے 5 دن کو بہت قیمتی بناؤ، اساتذہ اپنے کام میں لگ جائیں، 4 گھنٹے کا سبق ہے، طلبا پڑھیں، سادہ لائبریری بیٹھے اپنے کام میں، علمی تحقیقی کام ان کی تقسیم کرا دو۔ اتنی ماشاءاللہ باصلاحیت ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں، اتنے باصلاحیت ہیں جو نئے نئے اساتذہ فارغ ہو رہے ہیں، تو بس کچھ ان کا ذہن ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں، کچھ ہمارا ذہن ہے کہ بچے ہیں کیا کام کریں گے، تو بندہ تیار ہی نہیں ہو۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، بجائے اس کے کہ میں ہی بولتا رہوں، آپ حضرات سنجیدگی سے غور کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے ابھی ہمارے اجلاس تک میرے مولانا سجاد صاحب شریک کیا تھا، تو میں نے کہا مولانا میرا نا مسئلہ ہے، میں نے پرسوں چیک اپ کرایا، کل چیک اپ کرایا، تو شاید میرا چھوٹا سا آپریشن ہے وہ ہو، اور کسی وقت بھی مجھے ڈاکٹر بلائیں، مجھے 1-2 دن اسپتال رہنا پڑ جائے، آج ہی 9 بجے اجلاس بلا لیں، آج ہی کر لیں بات۔ میں کہتا ہوں میں بات کر لوں تاکہ بات ہو جائے، تو مجھے کتنی فکر ہوگی؟ آپ 100 کو بلائیں گے، 20 آ جائیں گے، میں 20 سے بات کر لوں۔ میں نے آج اس لیے بلایا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں کچھ مسئلہ لمبا ہو جائے، نہ خدا بہتر جانتا ہے، اللہ عافیت فرمائے، لیکن میں سادہ سے بات کروں، کتنی مجھے فکر رہتی ہے، میں ان سے بات کروں، میں اس سے بات کروں، میں اس سے بات کروں، میں اس سے بات کروں، میں کتنا گھلتا رہتا ہوں ان معاملات۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں، یہ نہیں کہ آپ 4 دن پہلے آ گئے تو گلشرے اڑا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، ہر کسی نے اپنا موبائل رکھا ہوا ہے، کوئی خبریں سن رہا ہے، کوئی جنگ دیکھ رہا ہے، کوئی لطیفے سن رہا ہے، کوئی تقریریں سن رہا ہے، یہ نہ کریں۔ موبائل کا استعمال بہت درست سے مت پہ کریں، بہت درست سے مت پہ کریں، اڑ جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، دنیا بھی مار کھائیں گے، آخرت بھی مار کھائیں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو ایک آدھ دن گزر گیا سو گزر گیا، آپ سے نا مشاورت ترتیب لگا، پہلے میں فیصلہ نہیں کر رہا، میں اپنی خواہش کے اظہار کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جب تک طلبا کے اسباق شروع نہیں ہوتے اس وقت تک کوشش کریں اساتذہ کھانا اکٹھا کھائیں، اور کوشش کریں طلبا سے خدمت نہ لیں، خود لنگر سے کھانا لے کر آئیں، خود لگائیں، خود اپنے برتن دھویں، طلبا کے بھی نہیں ہے، اساتذہ کے معاملے ہم آپس میں کرنے بیٹھے، جب اپنا کام کروا اساتذہ لگے۔ میں بخدا کہہ رہا ہوں، شیطان ہمیں روکتا ہے، میری عزت ہے، طالب علم کیا کہیں گے، وہ اس قدر خبیث ہے کہ ہمیں عزت سے روک رہے ہیں، ہماری عزت کے دروازے بند کر۔ جب ہم خود کام کریں گے، طلبا سے نہیں کروائیں گے، ہر طالب علم کے دل میں ہماری محبت عزت بڑھ جائے گی کہ یار یہ کیسے ساتھ ہے، تو اس نے چھوٹی سی عزت دکھا کر بڑی عزت سے معروف کر دیا، کیسا شاطر اور چلاک ہے وہ۔ نفس کے حملوں کو سمجھیں۔ ابھی جلاس کے اندر ایک عالم تھے دنیا کے، تو میں نے کہا بھی آپ ہی ہیں نا جنہوں کہتے ہیں لوگ میں بہت دیتا ہوں، انہوں نے مجھے نا میسج کیا، جی میں تراویح پڑھا رہا ہوں مسجد میں، ایک مقتدی ہے جو میرا مخالف ہے، حافظ ہے، اور انہوں نے بہت جلدی لقمہ دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کرتا ہے، ہماری خوشی کی بات ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟
انہوں نے کہا سر مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا تو جلدی لقمے سے ڈرتا ہے کہ تیری عزت مجروح ہو رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا نفس پہ چوٹ پڑ رہی ہے تو پڑھنے دے، کل ذرا تیاری کر کے آ جانا. اس نفس پہ چوٹ کی وجہ سے تجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا اور لڑائی ہو رہی ہے تو خوشی سے قبول کر. جب لقمہ دے خاموش ہو جائے، اطمینان سے اس کا لقمہ سن، اطمینان سے. اگر تو مخلص ہے، لوگ اس کو ڈانٹے کہ یار شرم کر، انتظار کر لیا کر، ایک بار گھر سے پڑھنے دیا کر، لوگ اس کو ڈانٹے. اور اگر تو نے خیال نہ کیا تو پھر تیری عزت بڑھے گی نہیں، کم ہو جائے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک دن دنوں میں کھانا اکٹھا کر، خدمت خود کر. دوسرا میری گزارش ہے کہ سادہ بیٹھ کے اپنے کام تقسیم کریں. کچھ علمی کام ایسے ہیں جو ہمارے رکے ہوئے ہیں اور یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور تیسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو 3 دن باقی ہیں اس میں طلباء سبق رکھیں، اور اس میں سبق رکھیں. اب سبق میں کیا ہے کہ مثلا جب ہمارے سادہ کا ذہن بنتا جائے گا، ہمارا جب بھی دورہ تحقیق المسائل ہوتا ہے، ایک سب سے آسان سا سبق مولانا سجاد صاحب کو دے دیتے ہیں. مولانا سجاد لازمی تعلیمات ہے، باصلاحیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ذہن بن کے چھوٹا سا سبق ان کو بھی دے. یہ ترتیب کو تبدیل کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اساتذہ محنت کریں، اور یہ جو ہمارے دن باقی ہیں فائل سامنے رکھیں، تیاری کریں، مطالعہ کریں، اللہ سے رات کو دعا مانگیں. کھل جائے گا عقیدہ، کھل جائے گا. زور لگائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، عقیدہ کھلے گا ایسا انشاءاللہ. اس لیے اس کی ترتیب بنے. روزانہ طلباء کے سبق ہو، زور پہ طلباء آتے ہی مشغول ہو جائیں گے. اور مغرب کا طلباء بیان کریں، طلباء بیان کرو. بیان میں نے پہلے کہا تھوڑا نارمل سے بیان کریں، عام سی باتیں بیان کریں، سادی سادی باتیں بیان کریں. سونا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، عصر کے بعد کیسے رہنے. 7 میرے واقعات ان کو سناتے. تو آپ اس کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ، بہت فائدہ. کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا نا، میں نے چھٹیوں میں بھی اساتذہ کرام سے گزارش کی تھی. جب آپ سارے چلے گئے تھے، چند ایک یہاں موجود تھے، میں نے کہا ہمارا مرکز چھٹیوں میں غیر آباد ہوتا ہے. کیوں؟ اساتذہ کی ترجیح مرکز نہیں ہوتا. اساتذہ کی ترجیح گھر ہوں گے تو گھر آباد نہیں ہوں گے، مرکز غیر آباد ہو جائے. اساتذہ کی ترجیح مرکز ہوگا تو مرکز بھی آباد ہوگا، گھر بھی آباد ہوگا. یہ میرا جملہ بھی یاد رکھنا. میں رات اپنے گھر والوں کی ایک بات کہہ رہا تھا، جو مذاکرے میں آپ سے کرتا ہوں نا، سونے سے پہلے میں نے اہلیہ سے مذاکرہ کیا. میں نے کہا دیکھو قرآن کی اس آیت کو سمجھو، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. میں نے مولانا کلیم اللہ صاحب کو میسج کیا، شاید انہیں جواب دیا، میں نہیں دیکھ سکا، مجھے شاید انہیں دیا ہی نہیں ہے. دوسرا دن گزر گیا. میں نے چھوٹا سا آیت پہ اشکال کیا تھا کہ مولانا اس کا مطلب جواب لکھ کے بھیج. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. مراغمن راغمن سے ہے، راغمن کا معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا. تو اس اعتبار سے مراغمن کا معنی ہے وہ جگہ جہاں انسان ذلیل ہو. جبکہ یہاں معنی یہ نہیں ہے، معنی وہ جگہ جہاں اس کو عزت ملے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مولانا کا تفسیر فن ہے، اس لیے میں ان سے رجوع کر لیتا ہوں کہ چلو میرا بھی فائدہ ہو جائے. میں اشکال کرتا رہتا ہوں، کبھی مولانا عاطف صاحب کو، مفتی اسد صاحب کو، کہ چلو جو چیزیں میرے علم میں آتی نہیں، کتابوں کے اندر رہتے ہیں، میں نے تو اپنے سے سوچ سی بات کرنی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کیسی نکل. تو میں گھر والوں سے کہہ رہا تھا دیکھیں ذرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ بھی سمجھو، میری بات کو سمجھو. اللہ گواہ ہے تم خوشی سے تڑپ اٹھو. مجھے تو اتنا سکون آتا ہے میں بتا نہیں سکتا. جو اللہ کے لیے گھر کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو کئی گھر دیتے ہیں. مراغمن کثیرہ، بظاہر وہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ اس کو کئی ایسی جگہ دیتے ہیں جہاں اس کو عزت ملتی ہے. وسعتن، اور وسعت دیتا ہے. جس میں اللہ نے ساتن کو مطلق رکھا ہے، اور جو قرآن کا مطلق ہوتا ہے نا، یب کا اللہ اطلاق ہی یہ اصول ہے. اگر کوئی دلیل خارجی موجود نہ ہو، اللہ اس کو وسعت دیتے ہیں. کس میں؟ مال میں، اولاد میں، عزت میں، شہرت میں، ہر چیز میں. کیا مطلب؟ جو اس نے قربانی دی ہوتی ہے نا، وہ سب چیزیں خدا اس کو دیتا ہے اور وسعت کے ساتھ دیتا ہے.
جو شخص جو حاجر فی سبیل اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیتا نا، مراغمن کثیرہ، اللہ اس کو ایک نہیں کئی گھر دیتے. میں نے حالیہ سے کہا کہ مکہ میں اپنا گھر ہے، دیکھیں مدینہ میں اپنا گھر ہے. اب گھر کا معنی یہ نہیں کہ میرے نام لگا ہوا ہے، گھر کا معنی یہ نہیں کہ میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے. گھر کسی کا ہے ہمیں دیا ہوا. مدینہ میں گھر کسی کا ہے ہمیں دیا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے. اور جتنے لوگ میرے پاس آئے کہتے ہیں استاد جی یہ تو ہم نے کسی مجلس دیکھی نہیں ہے، یا بہت علماء آتے. اب یہ جن کا گھر ہے آپ حیران ہوں گے، یہ بہت بڑے ڈاکٹر نہیں ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو میں گھر کا سامان میں خریدتا ہوں نا، پر نہیں کیوں نہ خریدتے. لیکن خدا کا نظام عجیب. میں نے کہا دیکھو ایک گھر چھوڑو، خدا کے گھر دے، اللہ وسعت دے. یہ دنیا میں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور اگر نکلا اور مر گیا، وقع اجرہ علی اللہ. کیا قرآن نے بات سمجھائی. گھر چھوڑ کے زندہ رہا تو اللہ کئی گھر بھی دیں گے اور وسعت بھی دیں گے، اور مر گیا تو اس کو اجر دیں گے. اب یہ بات چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، تو ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، گھر نہیں چھوڑتے. دین چھوڑ دیتے ہیں، گھر نہیں چھوڑتے. اور خدا کا وعدہ ہے تم گھر چھوڑ دو، دنیا میں گھر کے بدلے کئی گھر دوں گا، اور جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ وسعت کے ساتھ دوں گا. میں بیٹا بار 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 شاید 20 بار سے زیادہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ مجھے سمجھ نہیں پا رہے. لوگ اس کو نا مذاق سمجھتے ہیں، میری باتوں کو ٹھٹھا سمجھتے ہیں، کھچے مارتے ہیں. آپ دیکھ لیں میں گھر سے نکلا ہوں، میرا یہ نکاح چوتھا بیویاں چھوڑنے کے بعد ہے، میرے بچے ملک چھوڑنے کے بعد ہیں. تو میں نے اولاد چھوڑی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے. بیویاں چھوڑ کے آئے ہوں، اللہ نے اور بیوی دی ہے. گھر چھوڑ کے آیا ہوں، گھر دیے. مکہ چھوڑ کے آئے ہوں، مدارس بن گئے. کیا نقصان ہوا؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. میں واقعات کو بطور تائید کے پیش کرتا ہوں. ہم ملت ابراہیم کی ہیں، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابراہیم کی ملت ہے تو انہوں نے گھر چھوڑا ہے تو مکہ آباد ہوا ہے. امت حضور پاک کی ہے، انہوں نے گھر چھوڑا ہے تو مدینہ آباد ہوا ہے. دنیا میں دو اشارے سب سے بڑے جو مرکز ہے، مکہ اور مدینہ. یہ مکہ کی آبادی ابراہیم کی محنت، اور مدینہ کی آبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. اللہ چاہتے تو حضور ہجرت نہ کرتے، مکہ ہی رہتے. لیکن یہ شبہ آتا ہے کہ ابراہیم کی محنت کو حضور کھا رہے ہیں. اللہ نے محنت کو آ کے الگ مکان آباد کرا. میری بات سمجھ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اللہ نے رستے سے بیوی ایک اور دے دی، ایک اور دے دی. بیوی کے بغیر رکھا نہیں، بیوی کو چھوڑ دیا نا، مکہ چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دو، لو ایک اور لے. کتنا خدا کا عجیب نظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ آئے. خدا نے مکان ایک نہیں دیا، ایک نہیں دیا کہ 9 مکان دیے، اور شہر آباد ہو گئے. تو یہ باتیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ لیکن شرط ہے میں یہاجر فی سبیل اللہ، یہ شرط فی سبیل، اس پر یہ چیزیں ملی. آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر مرکز آگے کیوں؟ ساجی نے فرمایا کچھ بھی نہیں ملے. ساج ناراض ہوں گے، کچھ بھی نہیں ملے. جیسے آئے ہیں ویسے ہی جائیں گے. آپ کے سب سے نکمے ترین 5 دن یہ ہوں گے 11 شوال سے 16 تک. تو اگر ایسے رہیں جیسے میں چاہتا ہوں تو آپ کا آئندہ سال جی جائے گا یار میں 5 شوال کو چلا جاؤں، میں فوراً پہنچ. ایسے آپ کا دل کھینچا ہوگا مرکز کی طرف کہ میں فوراً جاؤں. لیکن یہ تب ہے جب آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
نہ 10 سال میں کیا فائدہ جانے کا یار، ایسے فارغ ہی ہوتے ہیں، کام تو ہوتا کوئی نہیں، بس استاد جی کہہ دیتے ہیں، پھر چلا جانا، کیا کرے پھر اس کو یار، جانا تو پڑتا ہے، استاد جی نے جو فرما دی پھر آپ کیوں آئیں؟ اور اگر کام کو کام سمجھ کے آئیں گے نا تو آپ کا جی چاہے گا ہم 5 سے بھی پہلے پہنچے کہ یار فلاں کتاب ہے، فلاں رابطہ ہے، فلاں مطالعہ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں کام ہے، اور میرا بیان رکھا ہے، میں نے اس کو مطالعہ بھی کرنا ہے، فلاں عقیدہ میں نے پڑھانا ہے، اس پر میں نے تیاری بھی کرنی ہے، بتاؤ کتنا مزہ ہے۔ اسباق اب طے کریں، کسی استاذ کے عقیدے طے کریں اور وہ تیاری کریں، خلوت میں بیٹھے سوچے اور غور کریں، خلوت میں بیان کریں، اور آپ اس کا سبق سنیں گے تو وہ جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے وہ ایسی باتیں بیان کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یار ماشاء اللہ اتنا قابل ہے۔ تو جو گزارشات تھی میں نے پیش کر دی ہے، آپ حضرات اس پہ غور فرمائیں۔ میں نکلتا ہوں، آپ بیٹھیں اور مشورہ کریں، اور اگر قابل قبول ہے تو اس کی ترتیب بنے، اور اگر قابل قبول نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کتنی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ کو بھی نہیں تو کیا ہو، کتنی باتیں تو نہیں سمجھ آتی، تو اور نہ سمجھے تو کیا، ہم نے تو کہہ دی نا، آپ نہیں سمجھیں گے تو اور سمجھ لیں گے، اس میں کیا، ان باتوں کو غور کریں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا مشورہ کر لیں، اور ان دنوں کو بہت قیمتی بنا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی۔ باقی انشاءاللہ اگر میں نہیں جاتا مسئلہ بنتا ہے کل سے ہی، اور اگر ایک کا دن اوپر ہو گیا تو پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ، اب دعا بھی فرمائیں۔ میں بہت بدکتا ہوں ڈاکٹروں سے، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے جانے کا، جی چاہتا ہے فلاں کٹ مٹ رہا ہوں لیکن پھر ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے میری زندگی کا یہ جو کل آپریشن ہوگا شاید یہ 7واں ہوگا، میرا خیال ہے، میرا خیال یہ ہے۔ میں کبھی ایک بات کہا کرتا، میں نے کتنی بار کہا کہ آپ ہی نہیں سمجھ پا رہے، میں کسی اور کو کیا سمجھاؤں۔ میں لوگوں سے کہا مجھے ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جو اپنا مسئلہ لے کر آئے اور اسے میں نہ گزرا، مجھے نہیں ملا۔ جب بھی کوئی بندہ اپنا مسئلہ لے کے میرا یہ مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں اس میں سے میں گزرا ہوں، اس میں سے میں گزرا ہوں، اس میں سے بھی گزرا ہوں، تو اب مسائل آرام سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے بار کہا نا کہ میری خواہش ہے سادہ کے معاملے پر میں انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا تو کبھی کمپرومائز نہیں کروں، آپ کی خوشی، آپ کی راحت، آپ کی سہولت، آپ کی چیزیں، میں چونکہ میں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ سادہ ہے، میں ان کو بیٹے سمجھتا ہوں، جو مجھے باپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، بس میں ان کو بیٹے سمجھتا ہوں، تو ظاہر ہے جس طرح میں اپنے اولاد کو سنبھال کر میں ان کو بھی سنبھالوں۔ یہ سمجھتے کہ نہیں تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں، تو چلو ایک طرف سے بندہ سمجھے تب بھی کام چل جاتا ہے، بات سمجھ آ گئی۔ مشہور ہے نا کسی، آپ مجھے تو صحیح طرح یاد بھی نہیں، آپ مجھ سے زیادہ یاد ہوگا، کسی کے بندے کے بارے میں کہا جی دعا کریں، رشتہ کا کیسے کا، وہ بادشاہ کی لڑکی سے، اب بادشاہ کی لڑکی سے ہوگا، کہا جی آدھا ہو گیا بس آدھا باقی ہے، وہ کیسے، کہا جی بس میں نے تجاب کر دیا ادھر سے قبول ہونا باقی، آدھا ہو گیا بس۔ تو اس لیے میں تو لا سمجھتا ہوں نا، آدھا تو مسئلہ حل ہوا پڑے، آپ نے باپ سمجھ لیا تو پورا ہو جائے گا، تو جو میری ذمہ داری ہے میں تو اس کو نبھاتا رہوں، آپ بھی سمجھتے رہو گے تو کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے مفت صاحب، آپ لوگ مشاورت کر لیں تھوڑی سی، انشاءاللہ جی بریک بھی کر لیں گے۔ جی سر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں دونوں ہاتھ سلام کر رہا ہوں آپ کی عزت احترام کے پیش نظر، تو میں 10 نام 2 ہاتھ کیا ہو چکے ہیں تو پتہ لگے بھائی ساڑی عزت کرتا ہے اور 2 ہاتھ کر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔